السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ سب بچے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہم اپنی حمد نظم کے آخری 3 اشعار کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا کام میں آپ کو بتا دوں۔ ہمارے پاس اردو قواعد و انشاء جو ہے وہ آپ کی اردو کی چھٹی جماعت میں لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس قواعد و انشاء سے آپ نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ جو آپ کو میں نے لاسٹ لیکچر میں بک کے اوپر آپ کو میں نے اس کی وضاحت کی تھی، یہاں سے ہم اس کی تعریف کو یاد بھی کریں گے اور اپنی کاپی میں لکھیں گے بھی۔ آئیے اس کو کرتے ہیں اور کھولتے ہیں صفحہ نمبر۔ جی بچوں، تو صفحہ نمبر ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 12۔ صفحہ نمبر 12 میں بچوں اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی تعریف جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں یہاں سے کچھ لائنیں انڈر لائن کرواؤں گی اور یہ لائنیں آپ نے اپنی اردو کی کاپی پر لکھنی ہیں اور یاد بھی کرنی ہیں۔ آئیے اس کو انڈر لائن کر لیں۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، مثلاً اکرم، ارشد، کراچی، لاہور، دریائے سندھ اور بادشاہی مسجد وغیرہ۔ ارشد اور اکرم مخصوص اشخاص کے نام ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری اسم معرفہ کی تعریف ہے۔ آپ نے اس کو ان 2 لائنوں کو جو میں نے آپ کے سامنے انڈر لائن کی ہیں، آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے اور اپنی اردو کی کاپی کی بیک سائڈ پر آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہے بچوں اسم نکرہ، آپ نے اس کو بھی انڈر لائن کر لینا ہے۔ اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، مثلاً آدمی، شہر، دریا اور مسجد وغیرہ، ٹھیک ہے؟ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں، مثلاً آدمی، شہر، دریا اور مسجد وغیرہ، ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ اسم نکرہ کی تعریف ہے، آپ کی یہ گرامر کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو اپنی اردو کی کاپی کی بیک سائڈ پہ کر لینا ہے۔ اس دفعہ بچوں آپ کو چھٹی جماعت میں اردو کی ایک ہی کاپی لگی ہے، تو لہٰذا آپ نے اپنی کاپی کی فرنٹ سائڈ آپ نے اردو الف کے لیے رکھنی ہے اور بیک سائڈ آپ نے اپنی کاپی کی جو ہے، یہ تو آپ کی بک ہے نا، اپنی کاپی کی بیک سائڈ پہ یعنی کہ لاسٹ صفحے پہ آپ نے اسم معرفہ اسم نکرہ کی تعریف لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے بچوں اب اردو کی نظم کی طرف آتے ہیں۔ نظم ہے ہماری حمد۔ بچوں حمد میں آپ کو کچھ بچوں کے اشعار میں چیک کر چکی ہوں جنہوں نے مجھے لوز پیجز پر کر وہ اشعار بھیجے تھے، کچھ بچوں نے وہ کاپی پر ہی کر لیے تھے۔ تو بچوں لوز پیجز پر یعنی کہ شیٹس پر کروانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کی کوئی غلطی نکلتی ہے تو اس کی درستگی ہو جائے اور پھر وہ کام آپ صفائی سے اپنی کاپی پر لکھ لیں۔ تو بچوں جن بچوں کو چیک شدہ صفحات مل چکے ہیں وہ ان کو اپنی اردو کی کاپی کی فرنٹ سائڈ پہ، ٹھیک ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کاپی تو ایک ہی ہے، تو کاپی کی جو فرنٹ سائڈ ہے وہ آپ نے رکھنی ہے اردو الف کے کام کے لیے اور بیک سائڈ آپ نے رکھنی ہے کاپی کے اردو بے کے کام کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو فرنٹ سائڈ پہ آپ نے جہاں آپ نے الفاظ معنی لکھی ہے نا، اس کے آگے آپ نے ان تشریحات کو اتار لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جنہوں نے نثر کر دی ہے غلطی سے، تو بچوں تشریح کریں اور ویڈیو لیکچر ضرور سنیں، ٹھیک ہے؟ جن بچوں کی تشریحات میں کمنٹس ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے وہ ضرور بچے دوبارہ سے کر کے چیک کروا دیں، ٹھیک ہے؟ جو تشریحات ٹھیک ہیں، اوکے ہیں، انہیں ضرور نیٹ کر لیں۔ تو بچوں آج ہم شعر نمبر 8 کی تشریح سب سے پہلے کریں گے۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اسی نے پھل لگائے۔ بچوں اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی بنائی ہے، مٹی کو تخلیق کیا ہے اور اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ہرے بھرے سرسبز و شاداب باغ اگا دیے ہیں۔
مٹی تو خدا تعالیٰ نے بھورے رنگ کی بنائی ہے، لیکن مٹی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے اندر سے ہرے بھرے اور سرسبز باغات اگا دیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ باغات اس قدر خوبصورت ہوتے ہیں، اور ان باغات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت ہمیں دی ہے، اور یہ نعمت پھلوں کی صورت میں ہے. یہ پھل اللہ تعالیٰ نے اگا دی ہیں ہمارے لیے. یہ پھل میٹھے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہی ہے جس نے بھوری مٹی سے ہرے بھرے باغات اگائے، اور پھر انہیں ہرے بھرے باغوں میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے میٹھے اور خوشبودار جو ہیں اور رنگ برنگے پھل اگا دی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اس نے ہمیں عطا کیا ہے، اس لیے ہمیں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بچوں شعر نمبر 8 کی تشریح ہے. آپ نے اس سے پہلے رفع صفحات پر کر کے چیک کروانا ہے. آئیے بچوں اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی. تو بچوں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص صفات یعنی کہ نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی جو ہمارے لیے بنائی ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی سے ہمارے لیے کھیت بھی اگائے ہیں. ان کھیتوں سے کیا اگتا ہے؟ جی ہاں، اناج اگتا ہے، میوے اگتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو سرسبز و شاداب ہمارے پاس باغات ہیں نا جن میں پھل ہیں. ٹھیک ہے، پھل کیسے اگتے ہیں؟ ان میں ڈالیاں ہوتی ہیں، ان کی شاخیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ نا درختوں کی کتنی شاخیں ہوتی ہیں، ان شاخوں پہ ڈھیر سارے پھل اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے لیے اگا دی ہیں. میوے کہتے ہیں بچوں پھلوں کو. لدی ہوئی، بھری ہوئی، ڈالی یعنی کہ درخت کی شاخ. درخت کی شاخ جو ہوتی ہے وہ فل بھر جاتی ہے پھلوں سے، اور جو ہے وہ ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے نیچے کی طرف، کیونکہ وہ وزنی ہو جاتی ہے تو وہ نیچے کی طرف جھکتی ہے اور پھل نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے جو اس نے ہمارے لیے اتنی شاخیں بنائیں جو پھلوں سے اور میووں سے لدی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھیت بھی اگا دیے ہیں. ان کھیتوں میں طرح طرح کی فصلیں ہیں. ٹھیک ہے، اناج اگتا ہے. ان اناج کی شاخوں میں یعنی کہ جو کھیتوں میں اگتی ہیں نا فصلیں، ان کی شاخوں میں بھی ہزار ہا جو ہے نا ان میں چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں دانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان دانوں سے ہم اناج حاصل کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے جو اس نے ہم سب پر کیا ہے. ہمارے لیے غذا کا کام دیتے ہیں. اس لیے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے. ٹھیک ہے، تو بچوں آئیے اب آخری شعر کی طرف چلتے ہیں. ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا کبھی و قادر. تو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے کہ کائنات کی تمام اشیاء جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں وہ بڑی قیمتی ہیں، بڑی ہی نایاب ہیں. آپ کو پتہ ہے نا بچوں، ایسی اشیاء کوئی نہیں بنا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے. ان تمام اشیاء کو بنانے والا صرف ایک اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ ان تمام اشیاء کو بنا سکے. اوپر نظم میں آپ نے دیکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جو کچھ بنایا ہے، کھیت ہیں، باغات ہیں، چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں، کلیاں ہیں، پھول ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کائنات کی ہر شے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ بڑی قیمتی اور نایاب ہے، اور ایسی شے کوئی بھی انسان نہیں بنا سکتا. کسی انسان کے بس کی یہ بات ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ سب چیزیں بنانے والا ایک خدا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہے اور سب سے زیادہ ہی قدرت رکھنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کی خاص صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی خاص رحمت ہے جو اس نے ہم پر نازل کی ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو بچوں آج یہ آپ کے 3 اشعار کی تشریح کے ساتھ ہماری حمد کی تمام تشریحات مکمل ہو چکی ہیں. اور وہ بچے جنہوں نے پچھلے لیکچر نہیں سنے اور پچھلے لیکچر میں موجود تشریحات جو میں نے آپ کو کروائی ہیں وہ نہیں کی، تو وہ ان ویڈیو لیکچرز کو ضرور سنیں اور پہلے یہ تشریحات رف پیجز پر چیک کروائیں. اور جن بچوں کی چیک ہو جائیں وہ انہیں یاد سے اردو کی کاپی میں ضرور اتار لیں. ٹھیک ہے، نیٹ اینڈ کلین. ٹل دا نیکسٹ لیکچر اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ.